الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، عصمت انبیاء کا جو عقیدہ ہے ہمارا کہ ائمہ اطہار انبیاء علیہم السلام کی طرح یہ سارے امام بھی جو آخری نبی کے جانشین ہیں نبی کی طرح معصوم ہیں. جس طرح ہم نے انبیاء کی عصمت پر دلائل اور دلیلیں پیش کی تھیں، اختصار کے ساتھ ہم نے ہمارے ان پروگراموں میں ائمہ اطہار علیہم السلام کی عصمت کے لیے بھی دلیلیں جو ہے اس کو بیان کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور دلیل عقلی کو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا. ایک دلیل عقلی جو بیان ہوتی ہے کتابوں میں، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس کو ہم نے گزشتہ پروگرام میں سامعین کرام کے لیے بیان کیا ہے. اور دلیل عقلی کے علاوہ عزیزان گرامی، دلیل عقلی کے علاوہ دلیل نقلی ہے. البتہ دلائل عقلی اور بھی بیان ہوئے ہیں. ہم نے ایک دلیل اختصار کے پیش نظر ایک دلیل کو ہم نے جو وہاں نبی کی عصمت پر پیش کی تھی، انبیاء کی عصمت کے لیے، وہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی عصمت کے لیے بھی پیش کر دی. یہ دلیل عقلی جو علماء نے بیان کی ہے. اور اب ہم دلیل نقلی کی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں عزیزان گرامی کہ آیتیں ہیں اور بہت ساری روایتیں ہیں جو عصمت ائمہ اطہار علیہم السلام پر دلالت کرتی ہیں. لہٰذا یہ نقلی دلائل جو ہیں عقلی دلائل کی تائید میں اور عقلی دلائل کی تاکید میں ہیں عزیزان گرامی. اور آپ توجہ فرمائیے کہ آیت تطہیر اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں، یہ آیت تطہیر جو ہے وہ واضح طور پر دلالت کرتی ہے. اور مفسرین نے جو اس آیت کی تفسیر کی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تمام طرح کی گندگی کو اور رجس کو آپ اہل بیت سے دور کر دے اور آپ لوگوں کو اس طرح پاک و پاکیزہ کر دے جیسا کہ پاک و پاکیزہ کرنے کا حق ہے. تو یہ آیت تطہیر عزیزان گرامی، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ تمام گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہونے پر دلیل ہے کہ اہل بیت علیہم السلام جو ہے وہ طہارت کی منزل پر تھے، یعنی طہارت باطنی اس طرح ان کے وجود میں تھی کہ انہوں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا اور کسی بھی چھوٹے یا بڑے گناہ کی گندگی سے ان کا وجود باطنی جو ہے وہ آلودہ نہیں ہوا ہے. لہٰذا یہ آیت تطہیر ایک روایت ہے نقلی قرآن کی آیت جو اہل بیت علیہم السلام اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی عصمت کی دلیل ہے. اور اسی طریقے سے عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ حدیث ثقلین جو طرفین کی روایتوں میں معتبر روایت ہے عزیزان گرامی، یہ دلیل بھی بتلاتی ہے کہ مطلق طور پہ اللہ کے حبیب نے جو ہے وہ حکم دیا کہ جس طرح قرآن سراپا ہدایت ہے، ہمیشہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اسی طریقے سے دوسرا ہدایت کا ذریعہ میرے اہل بیت ہیں. ثقلین دو گراں قدر چیزوں میں سے ایک قرآن مجید ہے جو ہدایت ہی ہدایت ہے، اور دوسرے اہل بیت علیہم السلام ہے میری اطرت. تو یہ اہل بیت علیہم السلام کی ہستیاں، یہ جو ائمہ اطہار و 12 جانشین ہیں عزیزان گرامی، یہ قرآن کی مانند، قرآن کی طرح تمام مسلمانوں کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں.
مطلق طور پر کہا ہدایت کا ذریعہ ہیں، لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہوں سے پاک ہیں، گناہوں سے مبرہ ہیں۔ تو یہ گناہوں سے چونکہ پاک و پاکیزہ ہیں، لہٰذا ایبسولیوٹ جو ہے ان کا اوبیڈینس بھی قرآن کی آیت میں جو ہے وہ واجب کر دیا گیا، جیسے کہ آیت اطاعت جو بیان ہوئی امامت و ولایت کے باب میں، کہ حکم ہوتا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ مطلق طور پر اطاعت کا واجب ہو جانا عزیزان گرامی، یعنی جو بھی وہ کرتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، ہر کہا ان کا جو ہے حجت ہے، جو وہ کرتے ہیں سارا فعل ان کا حجت ہے، لہٰذا وہ جو کریں تمہارے لیے حجت، تم پر ان کی اطاعت واجب، وہ جو تمہیں کہہ دیں، دستور دے دیں، جو فرمائیں ان کی فرمائش پر، ان کے دستورات پر عمل کرنا مطلق طور پر واجب۔ تو یہ اطلاق کے ساتھ عزیزان گرامی اسی وقت واجب ہو سکتا ہے یہ ایبسولوٹ اوبیڈینس کب؟ اسی طرح یہ حدیث ثقلین بتاتی ہے کہ وہ مطلق طور پر ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ بات تو روشن ہو جاتی ہے حدیث ثقلین کی روشنی میں بھی اور اس آیت اطاعت کی روشنی میں بھی، یہ دونوں دلیل نقلی ہیں جو دلالت کرتی ہیں عزیزان گرامی اس مطلب پر کہ ائمہ اطہار معصوم ہیں، اہل بیت کی یہ ہستیاں معصوم ہیں، اسی لیے تو مطلق اطاعت واجب ہو رہی ہے، جو کہیں سنو، مانو، عمل کرو، جیسا وہ عمل کر رہے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو، تم بھی عمل کرو، ان کا عمل حجت ہے تمہارے لیے۔ لہٰذا اگر وہ خطا کرتے ہیں، اگر خطا کرتے ہوتے، خطا ان سے اگر ہوتی، اور اگر وہ معاذ اللہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوتے، تو پھر مطلق اطاعت واجب کرنا کہ جو وہ کرتے ہیں ان کی اطاعت کرو، جو کہتے ہیں ان کا کہا مانو، جو کہتے ہیں لے لو، جیسا وہ عمل کرتے ہیں اس کے نقش قدم پر تم بھی چل کے عمل کرو۔ تو یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ یوں علی الاطلاق اور ایبسولوٹ اوبیڈینس، اس کی ذمہ داری اہل ایمان، اہل اسلام پر عائد کر دینا کہ تم اہل اسلام و اہل ایمان ذمہ دار ہو، فرض ہے تمہارا کہ ان کی مطلق طور پر اطاعت کرو بغیر چوچرا کے، اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہیں، ان سے ہدایت لو، ہمیشہ ان سے تمسک کرو۔ لہٰذا یہ اطلاق اور یہ اس انداز سے بیان جو ہے عزیزان گرامی بتلاتا ہے کہ یہ نقلی دلیل ہے ان کے معصوم ہونے پر، جیسا کہ عقل اس کو دلیل کے ساتھ سمجھتی ہے، دلیل قائم کر کے اس پر یقین رکھتی ہے کہ اللہ کے نمائندوں کو معصوم ہونا چاہیے۔ یہ نقلی دلائل عزیزان گرامی اس عقلی دلائل پر مہر تصدیق لگاتے ہیں، تائید کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ اور عزیزان گرامی آپ دیکھیے کہ اس کے علاوہ بھی دلائل جو ہیں، نقلی دلائل بہت سارے بیان ہوئے ہیں اور عقلی دلیلیں بھی بیان ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پیش نظر عزیزان گرامی اختصار کے ساتھ مطالب کو بیان کرنا ہے، ہم بہت مختصر طور پر اس چیپٹر کو، یعنی اس ڈائمنشن کو چیپٹر میں، اس امامت کے چیپٹر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا بعض روایات بہت ہیں، کثرت سے ہیں عزیزان گرامی، خصوصیت کے ساتھ ہمارے شیعہ مکتب کی احادیث جو معصومین علیہم السلام کی روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، تو آپ روایات کی کتابوں میں دیکھیے کہ ان کی عصمت کے لیے بہت ساری روایتیں جو ہیں معصومین علیہم السلام سے بیان ہوئی ہیں، جو بالکل واضح طریقے سے ان کی عصمت پر دلالت کرتی ہیں۔ لہٰذا کوئی شک و شبہ یا کسی قسم کا وسوسہ اس سلسلے میں ٹھیک نہیں ہے، اور انسان ایمان لاتا ہے ان تمام نقلی دلائل کو دیکھ کر کے وہ عقلی دلیل جو انسان نے قائم کی، اور عقل جو سمجھ رہی ہے دلیل کو قائم کرتے ہوئے اور یقین رکھتی ہے اس بات پر کہ اللہ کے نمائندوں کو عصمت پر ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے، تب ہی مقصد جو ہے اور ہدف جو ہے ہدایت کا حاصل ہو سکتا ہے، تب ہی انسان جو ہے
وہ کمال پر اور تکامل کے نقطے پر پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ ہدف اور مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا عصمت وہ لطف خدا ہے، وہ خدا لطف و کرم کرنے والا ہے۔ بس یہ بھی ایک دلیل ہے جو بیان ہوئی ہے کہ چونکہ یہ لطف خدا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے حق میں لطف کرنے والا ہے، بس اللہ نے لطف کو ضروری قرار دے دیا ہے اپنی ذات پر۔ لہٰذا اس باب سے بھی عزیزان گرامی یہ لطف خدا ہے، اور لطف خدا اللہ نے اپنے لیے رحمت کو اور لطف و کرم کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس ذریعے سے ہی انسان تکامل تک پہنچے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک اور روایت عزیزان گرامی کہ معتبر روایت مرحوم صدوق علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ نقل کی ہے، اور روایت محمد ابن عمیر جو ہے ایک راویوں میں ایک راوی ہیں کہ عصمت ائمہ کے سلسلے میں ایک داستان جو ہے محمد بن عمیر سے جو ہے وہ نقل ہوئی ہے عصمت ائمہ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہشام ابن حکم سے سوال ایک پوچھا، اور اس کا جواب ہشام ابن حکم نے دیا۔ تو وہ سوال جو پوچھا ہے کہ اس سے محمد ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا استفادہ کیا کہ یہ گفتگو جو میں نے ان کے ساتھ کی اور انہوں نے جو کچھ باتیں بتائیں اور ان کی باتوں سے میں نے جو کچھ سیکھا، وہ ایک بہت بڑا ایک فائدہ اور ایک علم ہے جو مجھے ان کی باتوں سے مل گیا۔ تو وہ سوال ہی یہی ہے پوچھا عصمت کے بارے میں کہ امام کس طریقے سے معصوم ہیں، اور کس طرح ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ائمہ اطہار جو اللہ کے نمائندے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، اور کس طرح یہ رمز اور وہ راز اور اسرار میں سے وہ سر اور راز عصمت اور فلسفہ عصمت کیا ہے۔ تو ہشام جو ہے وہ جب یہ سوال ہوتا ہے ان سے تو وضاحت کرتے ہیں کہ امام جو ہے ائمہ اطہار جو ہیں ان میں مثلاً جو اخلاق رذیلہ ہیں اور پست اخلاق ہیں، جیسے فرض کیجیے حسد کرنا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، جی اس قسم کے جو برے اخلاق پائے جاتے ہیں، یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے اندر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو کیسے نہیں ہو سکتے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر امام جو ہے وہ کسی سے حسد کرنے لگے، امام جو ہے وہ کسی کے ساتھ بخل کرنے لگے، تو اگر یہ روایت طولانی ہے، میں ایک نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور حوالہ دے دیتا ہوں کہ اس روایت کو آپ وہاں سے دیکھ سکیں۔ محمد بن علی بابوی کمی نے یعنی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ خصال میں جو ہے، اور یہ پرنٹ جو ہے اس میں پیج نمبر 215 ہے، تو اس کو آپ وہاں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قسم کے رذائل اور اس قسم کے برے اخلاق ائمہ کے اندر پائے جائیں۔ کیوں نہیں پائے جا سکتے؟ اس لیے نہیں پائے جا سکتے کہ اگر یہ اخلاق ان کے اندر ہوں گے تو پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ غرض اور وہ مقصد جو ائمہ نمونہ عمل بنے اور لوگوں کے لیے امام بنے اور لوگ ان کے پیچھے چل کے سیکھیں، لیکن جب امام کسی سے حسد کرے گا، امام بخل کرے گا، تو پھر وہ تو لوگوں کے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکے گا، اور اس کے حسد یا بخل یا اس قسم کے برے اخلاق اگر اس کے اندر پائے جائیں اور اگر وہ یہ کام کرے تو عزیزان گرامی اس کے ایسا کام کرنے سے لوگوں کی نظر سے ساقط ہو جائے گا، لوگوں کی نظر سے گر جائے گا، نمونہ عمل نہیں قرار دے سکیں گے لوگ اپنے لیے۔ اور اسی طریقے سے اس کے بخل کی وجہ سے جو برے اثرات انسان کے ہر برے کام سے برے اثرات پیدا ہوتے ہیں، وہ امام جو معاشرے کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے آیا ہے، انسانوں کو طہارت باطنی کی منزل پر لے جانے کے لیے آیا ہے، رہبری کرنے کے لیے آیا، اگر اس میں خود اگر ایسے برے اخلاق پائے جائیں تو پھر اس کے برے اثرات معاشرے پر پڑیں گے، مرتب ہوں گے۔ تو کیسے ہے؟ یہ تو نقض غرض ہے، وہ غرض جس کے لیے امام کو بھیجا گیا ہے اور امامت پر فائز کیا گیا ہے، وہی غرض فوت ہو کے رہ جائے گی۔ عزیزان گرامی، اس روایت کو
یہ مطلب کو جس انداز سے بیان کیا گیا وہاں سے ضرور مطالعہ کیجیے۔ یہ چند روایتیں ہیں جو اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ روایتیں بہت زیادہ ہیں روایات کی کتابوں میں، یہ نقلی دلیل کے طور پر یہ ساری روایتیں، ان کو پڑھنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد، اس محکم دلیل نقلی کے ذریعے انسان کو یہ ایمان اس میں پیدا ہو جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام عصمت پر تھے، تمام ائمہ معصوم تھے، اس کے بغیر مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، اور صحیح طریقے سے ہدایت یافتہ جو کرنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ مقصد جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکے گا۔ لہٰذا مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عصمت پر یہ ائمہ ہوں، اور اللہ کے لطف و کرم سے یہ تمام ائمہ عصمت پر ہیں اور معصوم ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا